بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے کچھ اہم واقعات میں سے ایک جنگ بدر کا واقعہ ہے، جب باطل 3 گنا فوج لے کے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے میدان جنگ میں پہنچا۔ لیکن ایک طرف باطل کے منصوبے ہوتے ہیں اور ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر، اور اللہ کی تدبیر دیگر سارے منصوبوں پہ غالب آتی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے اپنے دین اور اس کو ماننے والوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ نہ مشرکین مکہ کو تب اپنی ہار پہ یقین ہوتا تھا اور نہ آج کے منصوبہ ساز کو مسلمان کی جیت کا یقین ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے بہت سے بڑے سردار مارے گئے اور کچھ کو بندی بنا لیا گیا۔ انہی میں سے ایک قیدی تھے حضرت سہیل، جو جنگ بدر میں مشرکین مکہ میں سے تھے، جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ حق والوں کی صف میں تھے۔ سہیل ابن عمرو قریش کے نمایاں لوگوں میں سے تھے۔ وہ بے حد چالاک اور خطاب کرنے میں ماہر تھے۔ قریش ان کی رائے کی قدر کرتے تھے۔ جب انہیں بندی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکال کے رسول اللہ سے انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ سہیل ابن عمرو اپنی با اثر تقریروں سے رسول اللہ کے خلاف قریش کو بھڑکاتے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کو اجازت نہیں دی اور فرمایا مستقبل میں سہیل ابن عمرو کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے حضرت عمر کو خوشی ہوگی۔ حضرت سہیل کو جرمانہ لے کے چھوڑ دیا گیا اور وہ واپس مکہ جا کر اسلام کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ عمرے کے ارادے سے اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کے لیے نکلے تو انہیں مکے سے پہلے حدیبیہ پہ رکنا پڑا، کیونکہ مشرکین مکہ نے انہیں مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور جب انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تو رسول اللہ سے گفت و شنید کے لیے انہوں نے سہیل ابن عمرو کو بھیجا۔ حضرت سہیل نے اپنی چرب زبانی اور رسول اللہ کے حلم کے چلتے کئی شرطیں منوا لی، جو ظاہری طور پہ مشرکین مکہ کے لیے بڑی کامیابی تھی۔ چند ہی سالوں کے درمیان اللہ نے مسلمانوں کو فتح مکہ سے نوازا اور ہزاروں صحابہ رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ مشرکین مکہ، جنہوں نے ماضی میں رسول اللہ اور مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، مارے خوف کے جیسے زمین میں دھسے جا رہے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں ان کی گردن کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہیں، لیکن رحمان کا بھیجا ہوا آخری رسول رحمت للعالمین بدلے کے دن کو معافی کا دن قرار دیتا ہے۔ رسول اللہ کا یہ اعلان کئی مشرکین مکہ کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور صدیوں سے جمع گرد و غبار دل سے صاف کر دیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں شامل ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک بڑا نام حضرت سہیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسلام نے حضرت سہیل کی صلاحیتوں کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا۔ وہ قرآن کی بہت تلاوت کرتے تھے اور بہت سے نفل روزے رکھتے تھے۔ انہیں اکثر اللہ کے خوف سے روتے ہوئے پایا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عرب میں الجھن اور تذبذب پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں اس ہنگامے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشہور الفاظ نے تھام دیا۔ آپ نے فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ مکہ میں حالت بھی کچھ اسی طرح تھے، لیکن اس سے پہلے کہ لوگوں کی الجھن کوئی فتنے کی شکل لیتی، حضرت سہیل نے مکے کو اپنے زبردست خطاب کے ذریعے بکھرنے سے بچا لیا۔ حضرت سہیل کے اس واقعے کی خبر جب مدینے پہنچی تو اہل مدینہ نے راحت کی سانس لی، اور حضرت عمر کو رسول اللہ کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے جنگ بدر کے بعد کہے تھے کہ مستقبل میں سہیل ابن عمرو کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے حضرت عمر کو خوشی ہوگی۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے عہد کر لیا کہ جس طرح وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اسلام کے خلاف کرتے تھے، اب انہیں اسلام کو بلند کرنے میں لگائیں گے۔ جتنی کوشش اسلام کو روکنے میں وہ کرتے تھے، اس سے زیادہ وہ اسلام کو پھیلانے میں لگانے لگے۔ پہلے مشرکینوں کے ساتھ بتوں کے سامنے دیر تک کھڑے ہوتے تھے، اب مومنوں کے ساتھ واحد ایک اللہ کی خوشنودی کے واسطے رکوع اور سجدے میں وقت لگانے لگے، اور جس طرح جنگ میں اسلام کے خلاف دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے، اب توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کفر اور شرک کے قلعے ڈھا رہے تھے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو مکے سے بہت محبت تھی۔
بیت اللہ کی وجہ سے اور اپنے پیدائشی شہر ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے راستے کی فضیلت انہیں مکہ سے دور لے گئی، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے رب کا بلاوا آ جائے۔ حضرت سہیل نے اپنا عہد پورا کرا، وہ کبھی مکہ نہیں لوٹے اور فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ چلنے میں مدد کرتی ہے، اور ایسے صحابہ جو شروع میں اسلام کے دشمن تھے اور بعد میں اسلام کے علم بردار بنے ہمیں سکھاتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی بڑا اسلام کو دشمن کیوں نہ ہو، مسلمان کو نہ تو اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے امید ہارنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی سانچے میں ڈھال کے اللہ کی رسی کو تھام لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی سخت سے سخت دشمن کے دل کو بھی پھیر کے اپنے دین کو مضبوطی دیتے ہیں۔ ملتے ہیں صحابہ سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔